بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 8th کلاس اسٹوڈنٹس، ہم لوگ اپنا چیپٹر نمبر 9 جو ہے وہ اسٹارٹ کر چکے ہیں، جو کہ فرسٹ ٹرم جغرافیہ کا آخری باب ہے، لاسٹ چیپٹر ہے. اپنی پریویس کلاس میں ہم لوگوں نے اس کا ایک جو فرسٹ ٹاپک ہے وہ اسٹارٹ کیا تھا، ترقی یافتہ ممالک اور پسماندہ ممالک کے بارے میں. ہم نے دیکھا تھا کہ یہ کس طرح کے ممالک ہوتے ہیں. آج کی کلاس میں ہم 2 چیزوں پر بات کریں گے. سب سے پہلی چیز ہم یہ دیکھیں گے، ہم موازنہ کریں گے ترقی یافتہ اور پسماندہ علاقوں کا، یعنی کہ کمپیریزن ہوگا کہ ترقی یافتہ اور پسماندہ علاقوں میں کیا چیز جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے، مختلف ہوتی ہے، اور کس وجہ سے ترقی یافتہ ممالک ترقی کر رہے ہیں. دوسری چیز ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ کون سے عوامل ہیں جن کی وجہ سے ممالک جو ہیں وہ ترقی کر لیتے ہیں اور کچھ جو ممالک ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. سو یہ 2 پوائنٹ ہماری کلاس کے آج کے مین پوائنٹس ہوں گے. لیٹس اسٹارٹ اٹ. سو سب سے پہلے ہم ترقی یافتہ اور پسماندہ علاقوں کا موازنہ کرتے ہیں. ترقی یافتہ اور پسماندہ علاقوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے ماہرین نے کچھ معیار مقرر کیے ہیں، اور جن کی بنیاد پر دنیا کو ترقی یافتہ اور پسماندہ ممالک میں تقسیم کیا جاتا ہے. یعنی کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ والے جو ملک ہیں یہ ترقی یافتہ ہیں اور یہ والے جو ہیں یہ پسماندہ ہیں، ان پوائنٹس کی بنیاد پر جو بھی ہم ڈسکس کریں گے. سب سے پہلی چیز ہے آمدنی، جو کہ کسی بھی ملک کی سالانہ آمدنی ہوتی ہے، جس کی بنا پر وہ ترقی یافتہ یا پسماندہ کہلا سکتا ہے. جو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک ہوتے ہیں ان میں سالانہ فی کس شرح آمدنی جو ہے، ان کی جو انکم ہے، سالانہ آمدنی جو ان کے پاس روپیہ آ رہا ہے باہر سے، وہ کسی بھی فارم میں آ سکتا ہے، وہ برآمدات کی وجہ سے آ سکتا ہے، کسی بھی وجہ سے آ سکتا ہے. تو وہ جو آمدنی ہے وہ پسماندہ ممالک کی نسبت ان کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ترقی یافتہ ممالک ہیں اور ترقی کر رہے ہیں. سیکنڈ چیز جو ہے، جو فرق ہے ان دونوں کے اندر، وہ ہے شرح خواندگی، یعنی کہ تعلیمی معیار جو ہے، کتنے لوگ پڑھے لکھے ہیں، کتنے لوگ نہیں ہیں. یہ چیز کافی زیادہ اہم ہے کسی بھی ملک کے لیے، ترقی کے لیے اور اس کے پسماندہ ہونے کے لیے. جو دنیا کے زیادہ ایسے ممالک جن میں وسائل زیادہ ہیں، اقتصادی وسائل، یعنی کہ وہاں پہ آمدنی زیادہ ہے، اور آمدنی زیادہ ہونے کی وجہ سے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں خواندگی کی شرح ہے، جو پرسنٹیج ہے ایجوکیشن کی، ایجوکیٹڈ لوگوں کی، وہ پسماندہ علاقوں کے مقابلے میں زیادہ ہے. کیونکہ پسماندہ علاقوں کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر وسائل نہ ہونے کی وجہ سے ان کے پاس اتنی انکم نہیں ہوتی کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم دلوا سکیں. تو اس وجہ سے پسماندہ ممالک جو ہیں وہ پیچھے ہیں تعلیمی لحاظ سے، اور ترقی یافتہ ممالک جو ہیں وہ آگے بڑھ چکے ہیں اور ترقی کر رہے ہیں. تیسری چیز ہے غربت اور سہولیات زندگی. جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کی آبادی کا ایک بڑا حصہ زندگی کی جو سہولیات ہیں ان سے لطف اندوز ہوتا ہے، اور غربت سے وہاں پہ جو غربت ہے وہ کم ہوتی ہے، غریب لوگ کم ہوتے ہیں، اور زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ ان کو بنیادی ضروریات مل رہی ہیں زندگی کی، اور مختلف جو سہولیات ہیں، فیسلٹیز ہوتی ہیں زندگی کی، وہ انہیں مل رہی ہوتی ہیں. جبکہ جو پسماندہ ممالک ہیں ان میں آبادی کا ایک بڑا حصہ خط غربت سے نیچے زندگی بسر کرنے پر مجبور ہے. وہاں کے جو غریب لوگ ہیں ان کو اپنی بنیادی ضروریات تک جو ہیں وہ میسر نہیں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ ممالک پسماندہ ممالک کی فہرست میں شامل ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، اگر ہم بات کریں آبادی کی، تو ترقی یافتہ ممالک میں آبادی جو ہے وہ پسماندہ علاقوں کی نسبت کم ہے. آبادی میں جو اضافہ ہے، سالانہ اضافہ، وہ پسماندہ علاقوں میں کی نسبت کم ہوتا ہے. جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں آبادی میں جو سالانہ اضافہ ہے وہ تیز نہیں ہے، وہ تیزی سے نہیں ہوتا اضافہ. پاپولیشن جو ہے وہ مینٹین رہتا ہے، اور اس وجہ سے وہ آرام سے جو ہے وہ ترقی کے راستے میں چل رہے ہیں. جبکہ جو غریب ممالک ہیں، پسماندہ ممالک ہیں، وہاں پر جو آبادی ہے لوگوں کی، اس میں سالانہ جو اضافہ ہے وہ بہت تیزی سے ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے
ان ممالک کے لیے اتنے سارے لوگوں کو، اتنی ساری آبادی کو ضروریات زندگی پہنچانا جو ہے، ان کو جو وسائل ان کو مہیا کرنا، یہ کافی مشکل ہو جاتا ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے یہ پسماندہ ممالک ترقی یافتہ ممالک نہیں ہیں، پیچھے رہ چکے ہیں۔ آبادی میں اضافہ جو ہے یہ کافی زیادہ اہم پوائنٹ، جس کی وجہ سے ترقی یافتہ ممالک اور پسماندہ علاقے جو ہیں یہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں، ان میں فرق ہو جاتا ہے صرف اس آبادی کی وجہ سے۔ تو یہ کچھ پوائنٹس تھے ترقی یافتہ اور پسماندہ علاقوں کے درمیان، ان کے درمیان جو فرق تھا، جس کی وجہ سے دنیا کے کچھ ممالک ترقی کر رہے ہیں اور کچھ ممالک جو ہیں وہ پیچھے رہ چکے ہیں ترقی کے دور میں۔ اب ہم جو سیکنڈ چیز ہم نے دیکھنی اس کلاس میں وہ یہ ہے کہ آخر ترقی کو فروغ دینے والے عوامل کون سے ہیں، جغرافیائی عوامل کون سے ہیں ترقی جن کی وجہ سے ممالک ترقی کر رہے ہیں، ترقی کی بنیاد کیا ہے، ترقی کا دار و مدار ہے کس پر۔ تو اسٹوڈنٹس، جو ماہرین کے مطابق کسی بھی ملک کی ترقی کا جو دار و مدار ہے، انحصار ہے، وہ دو چیزوں پر ہے۔ ایک ہے قدرتی وسائل، اس علاقے میں کتنے نیچرل ریسورسز موجود ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ممالک کے لیے دے دیا، ان کو اللہ نے تخلیق کیا۔ اور دوسری چیز ہے انسانی وسائل، یعنی کہ ہیومن ریسورسز، وہ وسائل، وہ چیزیں جو انسان نے مہیا کی ہیں اپنے لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں جو کہ جن پر ڈیپینڈ کرتی ہے کسی بھی ملک کی ترقی۔ اور ان میں سے جو قدرتی وسائل ہیں ان کے بارے میں جو انفارمیشن ہے وہ کہاں سے آتی ہے؟ طبعی جغرافیہ سے۔ طبعی جغرافیہ کی ہی ایک شاخ ہے، اور طبعی جغرافیہ پڑھنے سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ قدرتی وسائل کس کس طرح کے ہیں اور یہ کس طرح ترقی کو فروغ دیتے ہیں۔ جو انسانی وسائل ہے اس کے بارے میں اگر آپ نے جاننا ہو تو اس کا علم آتا ہے بشری جغرافیہ سے، یعنی انسانی جغرافیہ، اور یہ بھی جغرافیہ کی دوسری شاخ ہے، ٹھیک ہے۔ تو کسی بھی جغرافیائی علاقے کی اگر ترقی کی بات کی جائے تو وہ ان وسائل کے اوپر ہے، ان وسائل کے استعمال کے اوپر ہے۔ ان وسائل کے بغیر کسی ملک کی ترقی ممکن نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں قدرتی وسائل کی۔ قدرتی وسائل وہ تمام وسائل ہیں جو کہ قدرت نے تخلیق کیے ہیں۔ فار ایگزامپل، کسی بھی ملک کی جو لوکیشن ہے، محل وقوع کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر وہ ملک کس جگہ پر لوکیٹ کر رہا ہے، کس جگہ پر واقع ہے، اس کے ارد گرد کس طرح کی زمین ہے، سمندر ہیں یا نہیں ہے۔ تو اگر کسی ملک کی جو لوکیشن ہے وہ ایسی جگہ پر ہے جہاں ارد گرد اسے تمام قسم کے وسائل موجود ہیں، زمینی وسائل وہاں موجود ہیں، زرخیزی وہاں موجود ہے، زمین کے اندر سے معدنیات بہت زیادہ ریچ ہیں، زیادہ مقدار میں موجود ہیں، اور یا اس کے پاس کوئی سمندر ہے، سمندری وسائل موجود ہیں، تو اس کا مطلب کہ اس کا محل وقوع محل وقوع ہے، ایک آئیڈیل لوکیشن ہے، اور اس وجہ سے بھی وہ ملک جو ہے اس وسائل سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور ترقی کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور چیز ہے سطح زمین، یہ بھی قدرتی وسائل ہے۔ ظاہر ہے زمین کس ملک کی کیسی ہے یہ انسان اس کا تعین نہیں کر سکتا، تو سطح زمین پر بھی یہ بات ڈیپینڈ کرتی ہے کہ زمین کیسی ہے اس ملک کی، وہاں کے ملک میں زیادہ تر زمین کیسی ہے، زرخیز ہے یا نہیں ہے، اور وہاں پر ہم کس طرح سے اپنے ملک کو ترقی دے سکتے ہیں، یہ چیز ڈیپینڈ کرتی ہے۔ ایک اور چیز ہوتی ہے آبی وسائل، وہاں پر پانی موجود ہے یا نہیں ہے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا، تجارتی لحاظ سے دیکھا جائے تو پانی بہت اہم ہے، سمندر اہم ہے جن کے ذریعے سے جو بین الاقوامی تجارت ہوتی ہے۔ تو اگر پانی موجود ہے تو یہ بہت اچھی چیز ہے کسی ملک کی ترقی کے لیے، اور اگر نہیں ہے تو وہ ملک پیچھے رہ جاتا ہے۔ اسی طرح سے جنگلات بھی قدرتی وسائل میں سے ایک ہیں، اللہ کی تخلیق کردہ ہیں، اور بہت سے طاقتی وسائل جو زمین کے اندر ہوتے ہیں جیسے تیل، کوئلہ، گیس وغیرہ، اور بہت سے دھاتی وسائل جو منرلز جو زمین کے اندر سے نکلتے ہیں جیسے لوہا وغیرہ، سونا، اس طرح کی چیزیں۔ تو اگر یہ تمام قدرتی وسائل موجود ہیں کسی علاقے میں اور وہاں کے لوگ اس سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں، ان کا استعمال بھی کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ملک جو ہے وہ بڑی آسانی سے ترقی کے راستے پر چل سکتا ہے۔ دوسری چیز ہے انسانی وسائل۔ اب کچھ ہوتی ہیں قدرتی وسائل جو کہ قدرت نے تخلیق کے اس ملک کو دے دیے۔ دوسری چیز انسانی کوششیں بھی بہت اہم ہوتی ہیں کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے۔ دور جدید میں اگر ہم بات کریں
معاشی ترقی کی یا اقتصادی ترقی کی، تو یہ سب انسانی کوششوں کی وجہ سے ہی ہے۔ مثلاً آبادی کی گنجانی، دنیا کے اندر بات کریں آبادی کی، تو اگر جتنی زیادہ آبادی ہوگی اس کا فائدہ بھی ہوگا کہ زیادہ لوگ ہیں تو زیادہ کام ہو سکتا ہے مل کر، لیکن نقصان بھی ہو سکتا ہے اگر وہ کام نہ کریں تو، ٹھیک ہے۔ تو یہ فرق ہوتا ہے اس کا، آبادی کی گنجانی اثر ڈالتی ہے، آبادی زیادہ ہے کم ہے، اس کا جو فرق ہے یہ بھی ایفیکٹ کرتا ہے ترقی کو۔ اسی طرح شرح خواندگی، تعلیمی نظام، تعلیمی اسٹینڈرڈ کیسا ہے ممالک کا، یہ بھی انسانی کوششوں سے ممکن ہو سکتا ہے۔ انسان چاہے تو وہ اپنے ملک میں شرح خواندگی زیادہ کر سکتا ہے، تعلیم کو اتنا آسان کر سکتا ہے لوگوں تک کہ زیادہ لوگ جو ہیں وہ تعلیم یافتہ ہو سکتے ہیں، اور اگر وہ کوششیں نہ کرے تو بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ تعلیم سے محروم رہ جاتے ہیں اور شرح خواندگی کم ہو سکتی ہے۔ تو یہ بھی انسانی وسائل میں سے ایک ہے۔ اسی طرح سے تکنیکی یا سائنسی وسائل جو ہوتے ہیں، وہاں ملک کے اندر کتنے لوگ سائنس کے میدان میں ترقی کر رہے ہیں یا ٹیکنیکلی وہ آگے جا رہے ہیں، ان کے اندر صلاحیتیں موجود ہیں، یہ تمام بھی انسانی کوششوں کی وجہ سے ممکن ہے۔ انسان چاہے تو وہ تکنیکی صلاحیتیں اپنے اندر ڈیولپ کر سکتا ہے اور سائنس کے میدان میں ریسرچر بن سکتا ہے، نئی نئی تحقیقات کر سکتا ہے، نئی ایجادات کر سکتا ہے اور اپنے ملک کو ترقی کے راستے پر لے کر چل سکتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں انسانی کوششوں کی وجہ سے ممکن ہو سکتی ہیں۔ یہ دو اہم چیزیں بھی ہم نے دیکھی جن کی وجہ سے کسی بھی ملک کی ترقی جو ہے وہ اس کا دار و مدار ہے۔ فرسٹ چیز ہم نے دیکھی قدرتی وسائل اور دوسری چیز انسانی وسائل۔ تو یہ آج کے دونوں ٹاپکس سے امپورٹنٹ۔ اب ہم ان سے ریلیٹڈ ماسک میں جو کویسچنز ہیں، سوال ہیں، ان کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں مختصر سوال کی طرف۔ تو یہاں پر ہم پریویس کچھ ٹاپکس سے ریلیٹڈ بھی کویسچنز تھے جو ہم نے نہیں کیے تھے، وہ آج ہم کر لیں گے۔ سب سے پہلے ہم مارک کرتے ہیں مختصر سوال نمبر 2، اور مختصر سوال نمبر 2 ہے کہ اقتصادی ترقی میں کردار ادا کرنے والے 4 جغرافیائی عوامل کے نام تحریر کرنے ہیں۔ 4 ایسے جغرافیائی عوامل جن کی وجہ سے ترقی ممکن ہے، یہ ہم نے بتانا ہے۔ اس کے لیے پھر آپ پیج نمبر 73 جو ہے وہ اوپن کریں گے، جب ابھی ہم نے ٹاپک پڑھا ترقی کو فروغ دینے والے جغرافیائی عوامل۔ اب ان میں سے آپ کوئی سے جو ہے وہ 4 کر سکتے ہیں، آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہاں سے ہم کر سکتے ہیں۔ قدرتی وسائل جو پوائنٹ ہے اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں محل وقوع، آبی وسائل، طاقتی وسائل۔ انسانی وسائل میں سے آپ کر سکتے ہیں شرح خواندگی، تکنیکی اور سائنسی وسائل۔ 4 آپ نے کرنے کوئی سے، آپ ان پوائنٹس میں سے 4 کوئی سے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم مارک کرتے ہیں مختصر سوال نمبر 4، اور وہ ہے پسماندہ ممالک سے کیا مراد ہے، اور اس کا جواب پیج نمبر 72 پر دیکھیں تو پسماندہ ممالک کی جو ہیڈنگ آپ کو نظر آ جائے گی۔ اب اس میں آپ نے ڈیفینیشن بتانی ہے، تو سٹارٹ کی جو فرسٹ لائن ہے وہ ہے پسماندہ علاقے ان ممالک پر مشتمل ہیں جو اقتصادی، معاشی اور فنی شعبے میں ترقی یافتہ ممالک سے بہت پیچھے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ فرسٹ لائن جو ہے یہ اس کا جواب ہے۔ آپ اس کی اگزامپل بھی دے سکتے ہیں، افغانستان اور اس کے علاوہ جو بھی آپ کو اس کی ملتی ہیں۔ اسی طرح سے مختصر سوال نمبر 5 دیکھیے، ترقی یافتہ ممالک کی پہچان کیسے کی جا سکتی ہے۔ اس کا جو جواب ہے وہ اسی پیج پر جہاں پہ ہم نے پسماندہ ممالک کا مارک کیا، تو سٹارٹنگ میں فرسٹ پیراگراف ہے، ترقی یافتہ ممالک کی ہیڈنگ آپ کو نظر آ جائے گی۔ اس کی پھر آپ نے فرسٹ لائن کرنی ہے کہ ترقی یافتہ علاقے ان ممالک پر مشتمل ہیں جو صنعتی اور معاشی لحاظ سے مضبوط ہوں، جن میں شرح خواندگی زیادہ ہو، اور اس کے علاوہ ان ممالک کی مجموعی قومی آمدنی اور فی کس آمدنی بھی زیادہ ہو۔ تو یہاں تک تو اس کا جواب۔ اس کے علاوہ آپ اگزامپل اس میں لکھیں گے جاپان، امریکہ، جرمنی، فرانس، کوئی سے 1-2 آپ نے اگزامپل ساتھ کر لینی ہے۔ اسٹوڈنٹس، تینوں مختصر سوال کے بعد اب ہم چلتے ہیں آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ لانگ کویسچن تفصیلی سوال کی طرف۔ تفصیلی سوال نمبر 3 دیکھیے، ترقی یافتہ اور پسماندہ ممالک کا موازنہ کریں۔
یہ ٹاپک ہم نے آج ڈسکس کیا ہے ترقی یافتہ پسماندہ علاقوں کا موازنہ. اس کے 4 پوائنٹس ہیں. آپ نے یہ 4 پوائنٹس ہی کرنے ہیں. آپ نے فرسٹ ہیڈنگ دینی ہے ترقی یافتہ اور پسماندہ علاقوں کا موازنہ, اور اس کے بعد پھر آپ نے اس کے جو 4 پوائنٹس ہیں وہ کرنے ہیں. اسٹارٹ سے ہی آپ نے کرنا ہے. نسبت بہت کم ہے, جہاں تک اس کا 4 پوائنٹ اینڈ ہو رہا ہے وہاں تک مکمل, یہ اس میں شامل ہے. اس کا جواب ہے. اسٹوڈنٹس اب ہم ڈائری رائٹ کر لیتے ہیں. آج کی آپ کی ڈائری ہے کہ مختصر سوال نمبر 2, 4 اور 5, ہم نے 3 مختصر سوال کیے, وہ تینوں آپ نے لکھنے ہیں نوٹ بک پر اور یاد کرنے ہیں. جو تفصیلی سوال ہے, تفصیلی سوال نمبر 3, وہ آپ نے صرف یاد کرنا ہے. آئی ہوپ آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ گیا. انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک ہم نیکسٹ کلاس میں اسٹارٹ کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.